الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت میں سے اس طبقے کے لیے جو اہل ایمان کہلاتے ہیں ان کے لیے زندگی میں ایسے مختلف مواقع فراہم کرتا ہے جن مواقع کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ سے زیادہ اجر کے حقدار ٹھہرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی خاص طور پر اس طبقے کو جو اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کی اطاعت گزاری کے دعویدار ہوں، انہیں مختلف پیرائے میں آزماتے ہیں کہ واقعتاً وہ اللہ رب العزت کی بندگی پر آمادہ ہیں یا پر صرف زبانی جمع خرچ کی بنیاد پر اپنے لیے ایک نام اور لقب متعین کیا ہے کہ میں مومن یا مسلم ہوں. کیونکہ ابتدائے اسلام میں جب لوگوں نے اپنے آپ کو مومن کہلانا شروع کیا تو قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے انہیں اپنے آپ کو مومن کہلانے سے روکا گیا. انہیں کہا گیا کہ کل لم تؤمنوا، یوں نہ کہو کہ ہم مومن ہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، وجہ یہ ہے کہ اب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اور ایمان داخل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کا وعدہ اللہ کے حضور کیا جائے ان باتوں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ تسلیم کیا جائے. اور دل کے ساتھ تسلیم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی ہماری زندگی کی خواہشات اور ضروریات اور اسی طرح اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے قوانین، ان دونوں کے درمیان جب بھی ہمیں آزمایا جائے تو ہم اللہ رب العزت کے قانون اور ضابطے کو اہمیت دیں اور اپنے خواہش اور اپنے طبیعت کو ہم نظر انداز کر پائیں. اسی لیے وہ مواقع جن کی بنیاد پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مقام اور رتبے سے نوازتا ہے، ایک موقع تو اس میں سے نماز کا رتبہ ہے کہ جب مومن اللہ رب العزت کے سامنے جھکتا ہے یا سر بسجود ہوتا ہے تو اس کا اپنا ایک مقصد ہے. ہمارے یہاں تو صرف رسم ادا کر لیا جاتا ہے
روح کی تلاش نہیں کی جاتی۔ یہ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ نماز کی ادائیگی کا بنیادی مقصد صرف اپنے آپ کو مختلف نوعیتوں میں ظاہر کرنا نہیں ہے کہ کبھی قیام کی حالت میں، کبھی ذرا جھکے ہوئے حالت میں، کبھی پھر بالکل سجدے کی حالت میں، کبھی قاعدے کی حالت میں۔ یہ کیفیات بدلنے کا نام نہیں، بلکہ ان کیفیات کے ساتھ کچھ مخصوص محسوسات بھی لازمی ہیں کہ ان کیفیات کے تبدیلی کے ساتھ احساسات میں بھی تبدیلی واقع ہو، اور جب ان کیفیتوں کے بدلنے کے ساتھ احساس میں تبدیلی واقع ہو اور ایک انداز سے دوسرے انداز میں تبدیلی کے بعد احساسات میں تبدیلی واقع ہو، تب یہ نماز جاندار نماز ہوگی، اور یہ نماز ہمیں اور اللہ کے درمیان مربوط کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ رابطے کا ایک ذریعہ ہے، اور نماز کے بعد دوسرا مرحلہ کہ جس کے ذریعے سے اللہ اور بندے کے درمیان قربت کا قیام ہوتا ہے، قربت پیدا ہوتی ہے، وہ روزے کا عمل ہے۔ روزہ چونکہ اللہ کا حکم ہے، وہ اس بات پہ ہمیں آمادہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ان چیزوں سے روک سکتے ہیں جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے، اور ہمیں عملی طور پر تجربہ کرا دیتے ہیں کہ آپ نے اتنی مدت تک اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے روک پایا تھا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں ان چیزوں سے رک سکتے ہیں، لیکن اگر کہیں نہیں رک پاتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی مجبوری ہے، بلکہ یہ ہماری بری عادتوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ہماری عادتیں بری ہو تو پھر ہم ایک چیز سے کبھی کبھار رک پاتے ہیں اور کبھی نہیں رک پاتے، اور اگر ہماری عادتیں اس تربیت کے انداز سے ہوں جو تربیت اللہ کو مقصود ہے، تو پھر ہمارے لیے وہ حالت ناممکن ہے کہ جن چیزوں سے اللہ رب العزت ہمیں روکنا چاہے اور ہم نہ روک پائیں اپنے آپ۔ اور صیام کا معنی رکنے کا ہے، اور وہ جو حدیث ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدُكُمْ، کہ تم میں سے جس دن کوئی روزہ دار ہو، فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ نہ کسی سے لڑے اور نہ کسی سے گالم گلوچ کرے، اور پھر بھی اگر کوئی اس سے لڑے اور جھگڑے تو پھر اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اس عمل کا اظہار کرے، تاکہ اگلا جو لڑنے والا ہے اس کو بھی احساس ہو یہ مہینہ تو رک جانے کا ہے، میں الجھ کیوں رہا ہوں۔ فَإِنْ سَاقَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، پھر بھی اگر اس کو کوئی گالی دے یا اس کے ساتھ لڑنے لگے، اس کی ذمہ داری یہ ہے اگلے بندے کے جو روزہ دار ہے وہ اسے کہے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، صرف اتنا کہے کہ میں روزہ دار ہوں، میں صائم ہوں، یعنی میں رکا ہوا ہوں، مجھے رکنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس وقت میں آپ کی ان بےہودگیوں کا کوئی جواب نہ دوں، کیونکہ اس وقت تجھے جواب دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو فعل تم سرزد کر رہے ہو وہی فعل مجھ سے سرزد ہو، لہذا مجھے حکم ہے کہ میں رکا رہوں۔ روزے کا مقصد، صیام کا مقصد یہ ہے، لہذا جب یہ کیفیت ہم میں پیدا ہوگی تو پھر ہمارا یہ روزہ جاندار روزہ بنے گا، اور اگر یہ کیفیت ہم میں پیدا نہ ہوئی تو ہم نے رسم ادا کر دی، روزے کی بنیادی ادائیگی نہیں ہوئی، عادت کی ہم نے تکمیل کر دی ہے لیکن روزے کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ کیونکہ ایک شخص جب علاج کراتا ہے، علاج کرانے کے دوران
وہ دوائیاں تو لیتا ہے لیکن دوائیوں کے ساتھ پرہیز نہیں کرتا، اور اس نہ پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے اس کی دوائی غیر مؤثر ثابت ہو اور وہ صحت یاب نہ ہو جائے، تو اس نے صرف ڈاکٹر کے پاس آنے جانے کی عادت پوری کی، دوا کھانے کی ذمہ داری پوری کی، لیکن دوا کے تاثیر کو باقی رکھنے کی جو ذمہ داریاں ہیں اسے نبھایا ہی نہیں، تو صحت یابی کیسے ممکن؟ لہذا رمضان کے مقصد ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد سمجھیں، اور اسی طرح ہر وہ عبادت ہے کہ جس کے فریضہ ہم پر عائد ہے اور ہم فرض سمجھ کے اس کو ادا کرتے ہیں، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ ہم اس کے روح کو پیدا کریں۔ اگر عبادت کی ادائیگی کے بعد اس کا روح باقی نہ رہے تو یہ ایک بے جان عبادت ہے، چاہے وہ جتنی لمبی نماز ہو، وہ جتنے طویل رکوع اور سجدوں کے ساتھ ہو، وہ جتنے طویل قاعدے کے ساتھ اور دعاؤں اور وظائف کے ساتھ ہو، تو اس کے مثال ایک مرے ہوئے انتہائی طاقتور پہلوان کی ہے کہ انتہائی طاقتور پہلوان جو پہلے تو میدان میں دسیوں آدمی کو پچاڑتا ہو، لیکن جب اس کی روح نکل جائے تو اس کی وہ جسد جو پڑی ہوئی ہے وہ کسی کام کے نہیں ہے، پھر بچے بھی اس کے اوپر کود پڑیں گے۔ لہذا ہماری یہ عبادت جس میں بنیادی روح نہ ہو، جو ہماری تبدیلی کا باعث بنے، تو ہماری ان عبادات کا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں، محض رسم تو ادا ہو جائے، لیکن جو مطلوب ہے اللہ رب العزت کو ہماری جسد میں کہ وہ نمایاں نظر آئے، وہ چیز نہیں رہے گی اس میں۔ اور روزے کے حوالے سے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جب روزے دار روزہ رکھے اور من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ پھر روزے دار نہ جھوٹ بولنا چھوڑے اور نہ جھوٹ پر عمل چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو کہتے اللہ رب العزت کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں نہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑے اور نہ وہ جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑے۔ اب ہم جائزہ لیں ہمارے رمضان کے مہینوں میں کہ ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑا ہے یا جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑا ہے۔ نہ ہم جھوٹ بولنا چھوڑتے ہیں نہ جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑتے ہیں۔ جھوٹ بولنا کیسے کہ کاروبار میں ہمارے ذرائع ہیں تو ہم کہتے ہیں اتنے میں پڑا ہوا ہے جبکہ وہ اتنے میں نہیں، اس سے کم میں فائدہ نہیں ہے جبکہ اس سے کم میں فائدہ ہے۔ اور جھوٹ پر عمل ایسا ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو اگلے تک پہنچاتے بھی ہیں، اس کی تشریح بھی کرتے ہیں، اس کو اپنی ذمہ داری بھی بناتے ہیں، اپنی مصروفیت بھی بنا دیتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں کرتے ہیں۔ یہ مومن کی خاصیت ہی نہیں کہ بات سچ کہاں کرے، بات درست کہاں کرے۔ لہذا عبادات کی ادائیگی کے ساتھ عبادات کے روح کی تلاش لازمی ہے کہ جب اس کا روح ملے گا تو ہماری عبادتیں زندہ عبادتیں بنے گی، اور جہاں پر ان عبادتوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ اس دن اس وقت وہ عبادتیں ہمیں سہارا دے کے چلائے گی۔ لیکن جب اس میں روح ہی نہیں، وہ بے جان سی جسد ہے، تو وہ اس دن جس دن ہمیں ضرورت ہوگی وہ ہمیں کیا چلائے گی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ماہ رمضان کے روزوں کی تقاضوں کی تکمیل کریں، تاکہ یہ روزے صرف ہماری رسم نہ بنے، یہ عبادتیں ہماری رسم کی ادائیگی نہ بنے، بلکہ ہماری اخروی زندگی میں ہمارے سہارا بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔